میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع
صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی ذرا سے انشاءاللہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا. جہاں جہاں ممکن ہو مل کر پڑھیے. آئیے مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. گلیوں میں گھوم کر خاک مدینہ چوم کر. گلیوں میں گھوم کر خاک مدینہ چوم کر. نعت نبی سنائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اور اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. چوکھٹ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. چوکھٹ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. اور تار ہمارا ہے ہمارا
سفر میں مدینے کی گلی گلی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس حدیث کو سننے کے بعد درود شریف پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے کہ ہمارا نام ماں ولدیت آقا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ کیا بات! اور یہ طاقت کس کو دی ہے؟ فرشتے کو۔ یہ طاقت کس کو عطا کی گئی؟ یہ شاہان خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مستقبل کے معمار اسٹوڈنٹس، ان کا یہ اجتماع ہے تو کیونکہ میری معلومات کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 2 لاکھ کے آس پاس اسکولس ہیں اور 5 کروڑ کے آس پاس اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کی۔ یہ بھی ایک فیگر ہے، اب سچا جھوٹا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آلموسٹ 180 200 کے آس پاس ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہزاروں ہمارے پاس، ایک بڑی تعداد ہمارے کالجز کی بھی 1700 1800 2000 کے آس پاس بتائی جاتی ہے پاکستان میں ہیں۔ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن الگ ہوں گے، جو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ الگ ہوں گے، اس طرح کا بہت سارا ہے۔ تو ایک بڑا طبقہ ہے جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہے اور اس انڈسٹری میں کام کرنے کی ذمہ داری دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ شعبہ تعلیم کے پاس ہے اور اس کے تحت یہ اجتماع ہو رہا ہے۔ تو میں اپنی اس مجلس کے اسلامی بھائیوں کو بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ زین الدین عبد الرحمن ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جوانی میں عبادت کرنے کے تعلق سے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس نے اللہ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور تندرست تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا اس وقت خیال فرمائے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اسے بڑھاپے میں
اچھی قوت، اچھی سماعت سننا، اچھی بصارت دیکھنا، طاقت و ذہانت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ آپ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے۔ 100 سال سے زیادہ عمر پائی، زیادہ فزیکلی فٹ، تندرست اور توانا تھے۔ آپ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو فرمایا میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اور آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے باقی رکھا۔ یعنی میں نے اپنی جوانی میں اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنے دیگر چیزوں کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھا۔ آج 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو آج میرے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے برعکس، یعنی اس کے اپوزٹ اب میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے جوانی میں اللہ کے حقوق کو ضائع کیا تو اللہ نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دیا۔ دونوں فیس آپ کے سامنے رکھیں۔ ہمارے ہاں ایک جملہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی کیا دیوانی ہوتی ہے؟ ہاں، دعوت اسلامی میں آؤ تو جوانی دیوانی ہوتی ہے، مدینے کی دیوانی ہوتی ہے۔ دیوان کی مدینے کی، پروان کی مدینے کی، مستانہ مدینے کا، دیوانہ مدینے کا۔ تو ہمارے لیے تو یہی ہے نا، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے۔ تو یہ دیوان کی جوانی دیوانی ہوتی ہے، تو گناہوں کے لیے تھوڑی دیوانی ہوتی ہے، یہ عبادت کے لیے۔ جوانی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، طاقت ہے، قوت ہے، دیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھ، چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، بڑی عمر کا ہوتا ہے، یاد تھوڑی ہوتی ہے چیزیں، فکریں کم ہوتی ہیں۔ آپ تو اسٹوڈنٹس ہیں نا، آپ کو ایک ہی فکر ہے، فیوچر میں کیا ہوگا، اسکوپ کیا ہے، یہ کیا، 2-4 فکریں کو بہت بڑی نہیں ہیں۔ لیکن جب آدمی بڑا ہوتا ہے، اس کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو فکریں بڑھ جاتی ہیں۔ جب فکریں بڑھتی ہیں نا تو پھر بہت آزمائشیں ہو جاتی ہیں۔ تو حافظے بھی اچھے ہوتے ہیں، کئی اسٹوڈنٹس کے حافظے اچھے ہوتے ہیں، یاد ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو یہ تو وقت ہے جوانی میں عبادت کرنے، عبادت تو جوانی میں۔ یعنی مجھے وہ مفتی اعظم ہند کا شعر تھا نا، وہ سنا ہے نا، وہ ریاضت کے یہی دن ہے، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت مجاہدہ، کوشش، عبادت کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں نا،
اس کی طرف مفتی اعظم ہند ولی کامل مادرزاد ولی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے، کیا لکھتے ہیں؟ ریاضت کے یہی دن جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان۔ ارے کتنی نصیحت کی ہے نا کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، تربیت ہے، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو جوانی یہ گناہوں کے لیے نہیں ہے، جوانی تو عبادت کے لیے ہے، جوانی ریاضت کے لیے ہے، جوانی رب کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جوانی پر۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا خوب فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مرسلین کو تمام نبیوں پر۔ جوانی کی عبادت۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نوجوان نے لذت دنیا اور اس کے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا اور اپنی جوانی میں اللہ کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی طرف پیش قدمی کی، اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھا، تو اللہ کریم اسے اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس خوش نصیب کو 72 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صدیق یہ اولیاء کرام کی سب سے بڑا درجہ ہے۔ یہ ہے جوانی کی عبادت جسے ہم ضائع کر رہے ہیں، ہم اس کو بہت زیادہ مس یوز کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کو ایبیوز کیا، فلاں کو ایبیوز کیا، فلاں کو ایبیوز کیا۔ اس وقت ہم جو اپنی جوانی کو ایبیوز کر رہے ہیں، وہ خود اپنی جوانی پر ہم تشدد کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ سجدوں میں اس وقت جو مزے آئیں گے، عبادت کا لذت اگر پوچھنا تو علی اکبر سے پوچھو، اللہ کے نام پر امام حسین پر شہید ہو گئے۔ حضرت امام قاسم کو پوچھو کہ عبادت کیا ہوتی ہے جوانی کی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے جوانیوں میں عبادت میں جوانیاں گزار دی، کیا عبادتیں تھیں ان کی، کیا کمال تھا، کیا کرم تھا۔ اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے۔ اے میرے پیارے اسٹوڈنٹس، میرے آج کے اس بیان کو اس طرح لے کہ ہم نے اب اپنی عمروں کو، اپنی جوانی کو عبادت میں گزارنا ہے، نیکی میں گزارنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری میں گزارنا ہے۔ اللہ نے جوانی دی، عمر دی، اور ویسے حدیث پاک بھی ہے نا، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ ہم کہتے ہیں یار آگے جا کر پڑھ لیں گے، آگے جا کر عبادت کر لیں گے، پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا۔ کتنی عبرت والا شعر ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور اگر بوڑھے بھی ہو گئے تو بوڑھوں کے بارے میں بھی لکھا گیا نا، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، کہ چلو یار بچپنا بھی کھیل کود لو، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ فیشن، یہ وہ جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور جب بوڑھے بھی ہو گئے نا تو کیا ہوا، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی۔ جب بوڑھے ہو گئے تب تو موت ہے نا بھائی۔ بچپن میں سوچا تھا نوجوان ہو جائیں گے، نوجوانی میں سوچا
جوان ہو جائیں گے. جوانی میں سوچا ادھیڑ پن کے ہو جائیں گے, ادھیڑ پن کو آیا بولا بوڑھے ہو جائیں گے. اور بوڑھا ہو کر کیا سوچ رہے ہو؟ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی, کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنو کب تلک ہوش میں اب تو آبی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے نوجوانوں, یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا ہے ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ابھی بھی میرے موبائل میں اس نوجوان کی تصویر موجود ہے, بالکل نوجوان, پکا نوجوان. ایک رات پہلے منگنی ہوئی, دوسری رات پہلے انتقال ہو گیا. ایک رات پہلے منگنی ہوئی, اگلی رات کو انتقال ہو گیا, گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ اس کو گری کے رحمت کرے, اللہ اس کی مغفرت کرے. ہمارے لیے تو جو بھی مسلمان دنیا سے جائے گا ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے, لیکن عبرت فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عبرت حاصل کرو اے نظر والو. ہمارا تو عبرت ہے نا کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. ابھی حال ہی میں ایک اور واقعہ ہوا, 4 نوجوان دوست گاڑی میں جا رہے تھے, حادثہ ہوا, چاروں آن دی اسپاٹ انتقال کر گئے, چاروں آن دی اسپاٹ انتقال کر گئے. اور اگر نکل بھی گئے یار جوانی سے باہر تو بھی نیکی کہاں ہے, تقوی کہاں ہے, پرہیزگاری کہاں ہے, اللہ کی رضا والا عمل کہاں ہے؟ کہ ڈھل جائے گی یہ جوانی, ڈھل جائے گی یہ جوانی جس میں تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا, 4 دن کا ساز ہے, 4 دن کا ساز. تو یہ حال ہے. ہم اسٹوڈنٹ ٹینشن, پڑھائی, امتحان, یہ وہ, فارغ ہوئے, پتا چلا جناب نوکری نہیں مل رہی, کام نہیں مل رہا, روزگار نہیں مل رہا, یہ نہیں مل رہا, وہ نہیں مل رہا. یہ کر کر کے 25-27 سال کی عمر نکل گئی. گھر والے شادی کر رہے تھے, بچے بھی ہو گئے, لیکن آمدنی ابھی ٹھکانا نہیں ہے. یوں کرتے کرتے 30-35 سال کے ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے, کچھ کام کا شروع ہوا, 40-45 سال کے ہو گئے, بچوں کی شادی کرنے میں لگ گئے, 50-55 سال کی عمر ہو گئی. کیا ملا کیا؟ یہ زندگی کیا ہے؟ کتنی بے اعتبار ہے دنیا, کتنی بے اعتبار ہے دنیا. موت کا انتظار ہے دنیا, ہم کیوں دل لگائیں اس میں, نہیں اچھی خراب ہے دنیا. موت کا انتظار ہے دنیا. اب سوچے تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے اپنا وقت, اپنی جوانی, اپنے یہ کہتے ہیں پرائس لیس بریتھ, پرائس لیس موومنٹ جو گئی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی, ہم نے کتنی غفلتوں میں گزار رہے ہیں. لہذا میں نے آپ کے سامنے حدیثیں سنائی ہیں, آپ کے سامنے میں نے بزرگوں کے ارشادات, ان کے واقعات بیان کیے ہیں. ایک اور حدیث سنیے. بے شک اللہ اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. ارے کب تک کاسمیٹکس لگا کر اپنے چہروں میں کشش پیدا کرو گے؟ تہجد پڑھ لو, چہرے پہ کشش آ جائے گی. یہ کاسمیٹک ویسے ہی جلدوں کو برباد کر دے گی. اب یہ حال ہے ہمارا. پہلے عورتوں کا کاسمیٹکس آتا تھا, اب مردوں کا کاسمیٹکس آ رہا ہے. اب کچھ بول رہے ہیں, میل کاسمیٹکس, ہیز کاسمیٹکس. چلو کیا کرے, اب جیسی ڈیمانڈ ویسی سپلائی. تو حدیث سنیے. بے شک اللہ اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے
ایسے بندے پر فخر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یہ ہے میرا حقیقی بندہ، یہ ہے میرا حقیقی بندہ، یہ ہے میرا حقیقی بندہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت بات ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عبادت کے ذریعے بندہ رب کا قرب پاتا ہے، عبادت کے ذریعے بندہ نیکی اور تقوی کے ذریعے اللہ کی رحمت کو زبردست طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ گناہ کے ذریعے تھوڑی، گناہ تو حافظہ کمزور کر دیتی ہے، گناہوں نے تو ہمیں ویسے ہی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ گناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے، میں نے گناہ کے نقصانات پڑھے۔ میں آپ کو بتاؤں گناہ کے نقصان کتنے ہیں۔ گناہ کے 10 نقصانات میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ دل کے کانوں سے سنیے کہ گناہوں کے 10 کیسے نقصانات ہیں، اور اپنے گناہوں کا جائزہ لیں۔ گناہ بہت طرح کے ہوتے ہیں، یعنی میں آپ کو گناہ بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو نماز قضا کرنا، جو بلا اجازت شرعی نماز قضا کرے گناہ۔ رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنا گناہ۔ زکوٰۃ فرض ہو جانے کے باوجود نہ دینا، اور حج فرض ہو جائے وہ نہ کرنا گناہ۔ جھوٹ بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ غیبت بولیں، چغلی، حسد، گانے باجے سننا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، بدنگاہی کرنا، اجنبی عورتوں کو، یہ گناہ، اس کی بہت صورتیں ہیں گناہوں کی۔ گناہ بدکاری، زنا، گناہ شراب پینا، کئی نشے ہیں جو گناہوں کے ہیں۔ گناہ کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ ہیں، گناہوں کی تو لسٹ ہے، گناہوں کی تو فہرست ہے، جو بھی چند ایک گنتی کرائیں، چند ایک گنتی کرائیں۔ مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کرنا گناہ، کتنے گناہ ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ، اور بھی کئی گناہ ہیں جو گنتی کروائے جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں آپ بولے یار میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، کیوں بھائی غیبت نہیں کی تھی اس دن؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی سخت ہے۔ بدنگاہی نہیں کی تھی؟ کی تو تھی۔ وہ کالج کے کنسرٹ میں کون ناچا تھا؟ بلکہ گیا کون تھا فنکشن میں؟ لڑ کے ٹکٹیں لی تھی، یار میوزیکل فنکشن ہے، میرے کو جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ کیا جوانی اس لیے ملی تھی؟ کیا یہ عمر اس لیے ملی تھی کہ اللہ کی نافرمانی کی جگہ ڈھونڈ کر وہاں جا کر اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو اور اپنی آخرت کو برباد کریں؟ یہ تو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اداروں کا عجیب حال ہے۔ جس ادارے میں تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اس ادارے میں اب جو کچھ ہو رہا ہے، میرے پاس اس کی پوری لسٹ ہے۔ پتہ نہیں مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا کہ میں آپ کو یہ لسٹ بیان کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں، میرے وہ پوری لسٹ ہے۔ یہ سمجھے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا پوسٹ مارٹم ہے میرے ہاتھ میں۔ یہ پڑھتا ہوں تو دل کہتا وہ خون کے آنسو جیسے گویا کہ کہا جائے خون کے آنسو روتا ہے، یار کیا ہو گیا ہمیں، کیا ہو گیا ہمیں۔ ہمارے ادارے گناہ پر ابھار رہے ہیں، گناہوں کے مواقع دے رہے ہیں، بلکہ بدقسمتی کہوں گا، پیرنٹس بھی تو سن رہے ہیں نا، بلکہ یہاں بھی پیرنٹس ہوں گے۔ اگر اداروں میں یہ گناہ کے کام نہ کیے جائیں تو پیرنٹس اپنے بچوں کو ایڈمیشن نہیں کروا رہے۔ وہ غیر نصابی سرگرمیاں جو کیا بولتے ہیں آپ کیریکولم میں، ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز، اس کا جائزہ تو لے۔ اور اس طرح کے کئی گناہوں پر ایکٹیویٹیز پر تو مہنگی فیسیں ملتی ہیں، پیرنٹس جا کر دے رہے ہیں، ایسا فیلنگ نہیں ہے۔ آپ کے اسلام آباد کی 2 ٹیچروں کا میں نے واقعہ پڑھا ہے، آرٹیکل موجود ہے میرے پاس، جس کو چاہیے میں اس کو آرٹیکل بتا سکتا ہوں۔ آپ کی اسلام آباد کی ایک ماڈرن اسکول کی 2 ٹیچرز کے واقعات میرے پاس رائٹنگ میں موجود ہیں، جنہیں اس بات پر تنبیہ کی گئی کہ آپ کلاس کے اندر پردہ کیوں کرتی ہیں، حجاب کیوں پہنتی ہیں، اور بچوں کو اسلام کی تعلیم کیوں دیتی ہیں۔
اور اس وقت میں بیٹھا ہوں دعوت اسلامی کے اس سنت و بر اجتماع میں یہ بتانے کے لیے کہ میرے نوجوانوں، میرے تعلیمی ادارے سے وابستہ عاشقان رسول، ہمیں گناہوں سے بچ کر جینا ہے۔ ادارے گناہوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک ٹیچر کو فارغ کیا گیا، ایک یہ اور واقعہ، ایک ٹیچر کو فارغ کیا گیا اس وجہ سے کہ یہ کلاس کے اندر قرآن کریم کی آیات سکھاتی تھی۔ یا اس طرح کے دونوں مکس واقعات ہیں۔ ایک ٹیچر کو بلا کر وارننگ دی گئی صرف اس بات پر کہ اس کا ایک ذہن بن گیا تھا کہ میں اس کلاسز کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو اخلاقیات سکھاؤں۔ اس کو یا تو نوٹس کیا گیا، اس کو فارغ کر دیا گیا۔ ایک تعلیمی ادارے کے اندر ان کا کوئی تھا کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے کو لوگوں میں اس کی پروموشن کرنا چاہتے، تو پیرنٹس کو بلا کر انٹرویو لیا گیا۔ تو وہ اس کے جو پیرنٹس آئے تھے اس میں اس کی جو لڑکے کی یا اسٹوڈنٹ کی جو امی تھی وہ پردے والی تھی۔ تو جب کیمرے میرے سامنے رکھ کر جب انٹرویو لیا گیا تو کہا کہ محترمہ وہ ذرا حجاب ہٹائیں، نقاب ہٹائیں۔ کہا نقاب ہٹاؤں؟ ہاں، تو ہم اپنی ماڈرن اپنے اسکول کو، اپنے ادارے کو ایک ماڈرن اسکول کی طرح دنیا میں کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ اس کے جو شوہر تھے وہ غیرت والا آدمی تھا، اس نے کہا یہ اسکول ہے، میں اپنے بچے کو فارغ کرتا ہوں یہاں سے۔ کیا ہم اپنی قوموں کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہماری ثقافت، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارے ویلیوز ہیں؟ میں اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ اسلام کے نام پر یہ آزاد ہوا ہے ہمارا ملک۔ کیا یہاں تعلیمی اداروں میں یہ سارا کچھ ہوگا اور کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا؟ بلکہ میرے یہ کہنا کہ جیسی ڈیمانڈ ویسی سپلائی، پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہی ایسی ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ پیرنٹس کی ڈیمانڈ پر بات کر رہا ہوں۔ میں تو ان والدین کو کہہ رہا ہوں کہ جو والدین اس طرح کی اسکولوں کو پریفر کر رہے ہیں، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ریسرچ کر لیں، آپ معلومات کر لیں کہ کتنے ہمارے کالج، اسکول، یونیورسٹیز ہیں جن میں مور دین 70% نشہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ نشہ کر رہے ہیں، میل اینڈ فیمیل دونوں اسٹوڈنٹ نشہ کر رہے ہیں۔ لاسٹ میری انفارمیشن کے مطابق صرف کراچی شہر کے اندر، میں نشے کا نام نہیں لیتا یار، کیا ضرورت ہے نشے کا نام لینے کی، ایک نشہ نیا آیا ہے، 5 کروڑ روپے کا نشہ بکا ہے، اور اس کو استعمال کرنے والوں کی میجورٹی اسٹوڈنٹ نکلی۔ میرے پاس اس وقت میرے پاس اس کے اندر یہ ساری رپورٹس موجود ہیں۔ میں بغیر پڑھے بات نہیں کر رہا آپ سے، بغیر پڑھے بات نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ میں وہ باتیں نہیں کر رہا کہ جو مجھے کتنی اندر کی خبر لایا ہے عمران، یار کتنی کانفیڈینشیل انفارمیشن شیئر کر رہا ہے ہم سے۔ نہ میں کہاں سے کانفیڈینشیل انفارمیشن لے کر آؤں گا؟ کوئی بات انڈر دا ٹیبل نہیں ہے، ٹاپ دا ٹیبل ہے، سب پتا ہے، سب پتا ہے۔ ابھی میرا لاہور میں یہ اپنے پنجاب یونیورسٹی میں ٹیچرز اور پروفیسر اور ایک اتھارٹیز کے ساتھ الحمدللہ کوئی گیٹ ٹوگیدر تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں پر ایسے ادارے بھی ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری کالج، ہماری یونیورسٹی کے اندر نشہ تو دور کی بات ہے، کوئی اسٹوڈنٹ سگریٹ بھی نہیں پی سکتا۔ خوشی ہوئی۔ میں نے کہا تھا کہ میں کوٹ کروں گا، میں نے کہا تھا کہ میرا 3 تاریخ کو اجتماع ہے، میں آپ کی یہ بات کوٹ کروں گا۔ دیٹ مینس ماڈل موجود ہے۔ اگر ایڈمنسٹریشن چاہے، اتھارٹیز چاہیں تو اپنے اداروں کو ان چیزوں سے پاک کر سکتی ہیں۔ ماڈل آیا نا سامنے، ماڈل آیا نا سامنے۔ میں عرض کر رہا پیرنٹس مانا کہ ٹیچرز بہت رسپانسیبل ہیں، مگر ٹیچر سے زیادہ رسپانسیبل پیرنٹس ہیں۔ وہ ان کو زیادہ پین ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جس ادارے میں پڑھ رہا ہے، پتہ ہے کہ اس ادارے میں نشے کے عادی بنے، خدا نہ کرے نشانے، اس ادارے میں بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیدا ہو جائیں گی بچے کے اندر۔ بچہ میرا ہی نہیں رہے گا تو پھر قوم و ملت کا کیا بنے گا؟ اپنا ہی نہیں رہے گا، میرا ہی نہیں رہے گا۔ نشے کا عادی لڑکا کب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، جو خود کو نہیں سنبھال سکتا، وہ اپنے گھر کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، قوم کو، ملت کو کیا سنبھالے گا؟ اور میں اس وقت اس کنٹری میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں جس کی more than 64% پاپولیشن 30 یا اس سے نیچے کی ہے۔ اب جوانی میں ہی اگر ہمارا نوجوان
خدا نہ خاصہ ان لتوں کو اس لت کا عادی بن جائے تو ہوگا کیا؟ تو ہے کیا؟ اپنے اداروں کو، جو اتھارٹیز ہے میں ان سے عرض کر رہا ہوں، اپنے اداروں کو گناہوں سے بچائیں. یہ اچھل کود تماشے، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں میری بات سمجھیں، میری بات سمجھیں، جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن اور حدیث کو پڑھیں، صحابہ کرام کے ارشاد کو پڑھیں، دین کو پڑھ لیں، اور پھر بات کریں کہ جو ہو رہا ہے یہ اسلامی ویلیوز ہیں، ان کی شریعت اجازت دے رہی ہے. اتنے ناجائز اور حرام قسم کے کام اگر ہوں تو ان کو روکا نہ جائے؟ روکنا چاہیے نا، بند ہونا چاہیے نا، ادارے کریں نا. تو کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جناب حکومت اور ریاستی طور پر ہم پر پریشر ہے کہ یہ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا یہ ادارہ شٹ ڈاؤن. نہیں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ایسا کوئی رول نہیں ہے حکومت میں، ریاست میں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ورنہ نہیں کریں گے ادارہ بند ہو جائے گا، سسپینڈ ہو جاؤ گے، بلیک لسٹ ہو جاؤ گے. نہیں ہے. آپ یہ بے شرمی بے حیائی نہ کریں. ٹھیک ہے، میری بات کو اس وقت نیگیٹو لینے والے بھی ایک تعداد اسٹوڈنٹ اور کالج یونیورسٹیز کی ہوگی کہ یہ کون سی بات کر رہا ہے. میں قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں اسلام اور دین کی بات کر رہا ہوں. اگر میری بات سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے تو آئے مجھ سے بات کریں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن حدیث کی باتیں رکھوں گا. میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت رکھوں گا جس میں لا تقربوا الزنا کہا گیا ہے کہ بدکاری کے قریب مت جاؤ. اس کی میں آپ کو تفسیر بیان کروں گا. میں آپ کو اشاعت فاحشہ کے تعلق سے بتاؤں گا اور اس کے بارے میں قرآن کریم نے کس قدر عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے. میں آپ کو بیان کروں گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب کان مبارک میں دور سے ایک چھوٹی سی موسیقی کی آواز آتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلیاں داخل فرما رہے ہیں. اور آج یہی مسلمان نبی پاک امتی میوزک سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں کیا ڈالتا؟ میوزک سننے کے لیے کان میں ہیڈ فون ڈالتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں مطلب ہمارا جو ایک بڑا طبقہ ہے، یعنی ٹیچر آج بھی وہ طبقہ جسے سر، صاحب، استاد صاحب، سر جی رسپیکٹیبل انداز سے پکارا جاتا ہے. رائٹ؟ ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی نماز کی طرف جائیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو نماز کی طرف لائیں. تعلیم روزگار کا ذریعہ محض نہ بنایا جائے، تعلیم کو تربیت کا ذریعہ بنایا جائے کہ تعلیم کے ذریعے ہم تربیت عام کریں. کیونکہ اس میں دنیا بھر کے کئی اسٹوڈنٹس سن رہے ہوں گے. میں آپ کو بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ تربیت کی طرف آئیں اور گناہوں سے بچ کر جینے کی عادت پیدا کریں. آپ پڑھنے کے لیے آئیں، اب دیکھیں کیا پڑھ رہے ہیں. میں 3 باتیں عموماً بیان کرتا ہوں تعلیم کے تعلق سے، ورلڈلی ایجوکیشن کے تعلق سے. 3 باتیں میں بیان کرتا ہوں اور آج سے نہیں کر رہا، زمانے سے کر رہا ہوں، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے. یہ دیکھنا ہم سب کا کام ہے، بینگ اے مسلم، یہ دیکھنا ہم سب کا کام ہے. جو پڑھ رہا ہوں ڈیو ٹو اسلام، جہاں پڑھ رہا ہوں ڈیو ٹو اسلام، جس سے پڑھ رہا ہوں ڈیو ٹو اسلام. کلوز. کچھ شارٹ کٹ میں نے بات کی ہے. جو پڑھ رہا ہوں وہ اسلام کے مطابق، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. جس سے پڑھ رہا ہوں اسلام اجازت دیتا ہے. جہاں پڑھ رہا ہوں اسلام اجازت دیتا ہے. کہ میں مسلمان ہوں، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہی دیکھنا ہے. اور اسلام ہی ہے جو سب سے بہتر، یہی ہے نا، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اس کی تعلیم، اس کی تربیت، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے جو انسان بناتا ہے، اخلاق سنوارتا ہے. اخلاق اسلام کی تعلیم سے سنورتے ہیں. اسلام ماں باپ کی تعلیم، ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے. اسلام بھائی بہنوں کا ادب سکھاتا ہے. اسلام پڑوسیوں کا ادب سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ہے. رائٹس کی جتنی ڈیٹیل آپ میرے سامنے لے کر آئیں، رائٹس جس کو اب رائٹس آف ہسبینڈ لکھیں، رائٹس آف وائف لکھیں، رائٹس آف پیرنٹس لکھیں. پیرنٹس کی بھی تقسیم ہے اسلام میں.
رائٹس آف فادر اینڈ رائٹس آف مدر کو الگ الگ ڈیفائن کرتا ہے اسلام. رائٹس آف ڈاٹر، رائٹس آف سن کو الگ الگ ڈیفائن کرتا ہے اسلام. الگ الگ. بیٹیوں کے حقوق الگ بیان کرتا ہے، بیٹوں کے حقوق الگ بیان کرتا ہے، بہنوں کے حقوق الگ بیان کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق الگ بیان کرتا ہے، عام مسلمانوں کے حقوق الگ بیان کرتا ہے. یہاں تک اسلام کی خوبصورتی میں آپ کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے اسٹوڈنٹس میرا بیان سن رہے ہیں، آپ اس بات کو یاد رکھیے، اسلام ہی ہے اور اسلام ہی ہے، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. اونلی اسلام، اونلی اسلام، اونلی اسلام. صرف ہمارا دین، ہمارا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق اسلام بیان کرتا ہے کہ اگر وہ تمہارا پڑوسی مسلمان رشتہ دار مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے تو تمہارے 3 حقوق ہو گئے. تمہارے 3 حقوق ہو گئے: حق پڑوس، حق اسلام اور حق رشتہ داری. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اسلام. اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے تو 2 حقوق: حق اسلام اور حق پڑوس. اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو 1 حقوق ہے، حق پڑوس. ہے اسلام بیان کرتا ہے، دین بیان کرتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. اگر تم کافر کو بھی دھوکہ دو گے تو پھر یہ اسلام کے قریب کیسے آئے گا؟ ہمارا دین، ہمارا اسلام سکھاتا ہے. اگر ہمارے تعلیمی اداروں میں اسلام و دین کی یہ جو میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، ابھی تو شارٹ ہی بات بیان کر سکوں گا نا، ایک بیان میں کتنا بیان کیا جائے گا. اسلام و دین سکھائے گا. ہمارا دعوت اسلامی کا، آپ کا ہمارا مدنی ماحول ہے. ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت ماشاءاللہ ہمیں جب سکھاتے ہیں تو قرآن، حدیث، نماز، وضو، غسل، سنتیں، آداب سکھاتے ہیں. ساتھ ساتھ کیا سکھاتے ہیں کہ جب سگنل پر آؤ تو سگنل کو توڑو مت. صفائی ستھرائی. موٹر سائیکل چلاتے ہو تو امامہ اتار کر ہیلمٹ پہن لو. یہ میں نے موٹی بات بتائی، 2-3 باتیں بتائی. قانونی لاز، ریگولیشن، بائی لا، کیسے چلنا ہے آپ نے، کیسے جینا ہے آپ نے، سوسائٹی کو کیسے آپ نے بنانا ہے، کیسے سنوارنا ہے. کوئی ہڑتال، کوئی احتجاج، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف نہیں دو. یہ ہمارے امیر سنت بتا، اسلام و دین کی تعلیم دے رہے نا. ایک مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام و دین کے تعلق سے امیر سنت ایک اتھارٹی ہے نا، ایک بات ہے، ایک عالم ہے، پیر ہیں، اور لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں ان کے، اور اسلام و دین کی بات پہنچا رہے ہیں نا، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے پہنچا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں مجھے کچھ عرصے پہلے ایک اتھارٹی نے پوچھا کہ دعوت اسلامی کب بنی؟ میں نے کہا 1981 میں ہے، 41 ایئرس ہو گئے. کہا کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کا کنٹری کے اندر؟ میں نے کہا ہمارے لاکھوں فالوورز ہیں. اگر یہ لاکھوں فالوورز جو درس بیان نکی کی دعوت دیتے ہیں، ذرا سوچو کہ دعوت اسلامی میں نہ ہوتے تو وہ کیا کر رہے ہوتے. جسٹ ایک جواب دیا تھا میرے، دوسرا میں نے جواب نہیں دیا. سمجھدار آدمی تھے، سمجھ گئے. میں آئی کین انڈرسٹینڈ. بالکل دو جملے میں انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھنا ہے. کیا کرتے بھائی یہ؟ اگر یہ دعوت اسلامی میں نہ ہوتے، درس و بیان نہ کر رہے ہوتے، ان کے ہاتھوں میں کتاب کی جگہ پر اگر اسلحہ ہوتا تو یہ کیا کر رہے ہوتے؟ انشاءاللہ 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 میرا حسن ظن ہے آپ کو ایک دعوت اسلامی والا نہیں ملے گا جس نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرایا ہو. انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے آپ کو ایک دعوت اسلامی والا نہیں ملے گا جس نے خودکشی کی ہو. دعوت اسلامی والا ہوگا تو خودکشی نہیں کیا ہوا ہوگا. مگر آج ہمارے اسٹوڈنٹ خودکشی کر رہے ہیں. جو اس وقت کازز آف سوسائڈز میں نے پڑھے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا میجر کاز جو سامنے آیا ہے، آل اوور دا ورلڈ بات کر رہا ہوں، تو پاکستان بھی کچھ نہ کچھ شامل ہے، وہ ایجوکیشن پریشر. مارکس، گریڈز، فلاں فلاں فلاں، ٹیچر کا پریشر، پیرنٹس کا پریشر، ریلیٹیوز کا پریشر، دوستوں کا پریشر، سوسائٹی کا پریشر نہ ہونے کی صورت میں بدقسمتی کے ساتھ اس کے بعد ایک ہی راستہ، سوسائڈ. یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے. میں ابھی پڑھ کر آپ کو سناؤں تو میں آپ کو صرف سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ہو رہی ہیں. اب تعلیمی ادارے میں کیا ہمارے ماں باپ نے ہمارے اسٹوڈنٹ کو اس لیے بھیجا تھا تعلیمی ادارے میں کہ خودکشی کر لے گا؟ تو خودکشی، سوسائڈ، میری آج اس اجتماع میں ریکویسٹ ہے اسٹوڈنٹ سے، ٹیچر سے، اتھارٹیز سے، کہ جب پتا ہے
کہ تعلیمی اداروں میں وابستہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر پڑھنے والوں میں سوسائڈ ہو رہی ہے، تو آخر ہم سوسائڈ کو اپنا سبجیکٹ کیوں نہیں بناتے؟ مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن نالج نہیں ہے کہ ہمارے باقاعدہ ایز اے پرنسپل یہ کچھ سبجیکٹ بنا دیا گیا ہو اور اس کے احکام قرآن اور حدیث اور اس کے جو شرعی احکام نکال کر ٹیچرز کو دیے گئے ہوں کہ کائنڈلی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے سوسائٹی کا، اسٹوڈنٹ کمٹ سوسائڈ، پلیز اسٹاپ دیم، اور ان کو یہ پڑھ کر سنائیے، بلیک بورڈ پہ بتائیے کہ ڈپریشن اور یہ جو تمہیں جو پریشر آ رہا ہے آپ اس میں سوسائڈ کی طرف نہ جائیں، اور جب یہ سوسائڈ سے بچانے کا جب آپ کو میٹر ملے گا نا، اس میٹر کے اندر بہت کامن بات ہوگی اللہ پر بھروسہ۔ ٹیچر کو بتانا پڑے گا توکل کس شے کا نام ہے، کہ تم اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ تمہاری زندگی یہ کوئی میچ نہیں ہے کہ اوور ختم ہو گئے، زندگی کا کوئی مقابلہ ختم نہیں ہوتا، جب تک زندہ ہے مقابلہ جاری ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ہار گئے، فیل ہو گئے، اب کیا ہوگا، دوبارہ امتحان دے دو، وہ بولے گا 4 دن میں چپ ہو جائیں گے۔ حرام موت، استغفر اللہ۔ میرے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں میں ان سب کو کہہ رہا ہوں پلیز ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا میں کہہ تو رہا ہوں کہ بھائی ٹیچر کہہ رہے ہیں، اب جب ہوگا تب ہوگا، جب ہوگا تب ہوگا۔ مجھے آج موقع ملا ہے تو میں کیوں چپ ہو جاؤں؟ مجھے آج موقع ملا ہے، میرے سامنے اتنے اسٹوڈنٹ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چپ کیوں ہو جاؤں؟ میں کیوں نہ بتاؤں کہ آخر ہم کو کس طرح اپنے آپ کو خودکشی سے بچانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بدن میں پھوڑا نکلا، جب اس میں سخت تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے تیر دان سے تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، جس سے خون بہنے لگا اور رک نہ سکا، یہاں تک کہ اس سبب سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تمہارے رب نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اللہ کی پناہ، خودکشی سے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ خودکشی نہیں، جس بندہ جس چیز سے خودکشی کرتا ہے نا اسی سے عذاب دیا جائے گا، یہ کوئی نجات نہیں ہے۔ آپ میرے اسٹوڈنٹس، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں آل اوور دا ورلڈ جو سن رہے ہو، پلیز سوسائڈ نہیں، خودکشی نہیں، حرام کی موت نہیں، اور انشاءاللہ ہم اس طرح کسی کو جانے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ میں پیرنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دنیا بھر کے، پلیز پریشر نہ ڈالیں اپنے بچوں کے اوپر، تم کیا کرو گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ وہ کیوں بھوکا مرے گا؟ رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، ماں باپ نے تھوڑی لیا ہے۔ زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا۔ 12واں پارہ شروع ہی آیت سے ہوتا ہے، اللہ رزاق ہے، ہم سب عبد الرزاق ہیں۔ ماں باپ کب سے رزاق ہو گئے بھائی؟ فلاں کب سے رزاق ہو گیا؟ رزاق تو میرا رب ہے، واللہ خیر الرازقین۔ وہ اپنے بندوں پر کو رزق دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے ہم اس پر بھروسہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ توکل کرتا ہے، جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں تک اس کا گمان تک نہیں جاتا۔ اللہ اسے اس پرندے کی طرح رزق دیتا ہے جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا تو ضرور ہے، اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے۔ کیا جو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں وہ کیا سارے بے روزگار ہیں؟ کیا جنہوں نے کوئی کوالیفیکیشن حاصل نہیں کی کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ بلکہ کئی ایسے غیر تعلیمی یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن کئی دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے سے زیادہ کما رہے ہیں۔ یہ تو بالکل 2 4 والی بات کی ہے۔ کئی ایسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جن سیٹوں کے بعد کام کر رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی سیلری سے 100 گنا زیادہ ان کی اپنی آمدنی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کون سا پڑھا لکھا ہے سیٹ؟ ہر سیٹ تھوڑی پڑھا لکھا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کئی سیٹوں کو تو سائن کرنے میں نہیں آتی ہوگی، کہتے بھی ہم تو انگوٹھا جاب ہیں، کاروبار کرنے آتا ہے۔ تو کون سی کوالیفیکیشن سے انہوں نے پیسے کما لیے؟ پیسہ بندہ اپنے مقدر سے کماتا ہے، جو مقدر میں ہوگا وہی کماتا ہے، کوشش کرنی ہے۔ مگر میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پلیز خودکشی تو نہیں کرو یار،
حرام کی موت تو نہیں مرو. ایک اور وجہ ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹ خودکشی کر رہے ہیں، نشہ نہ ملنے کی وجہ سے. اور ہماری جو بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں تعلیمی اداروں میں اسپیشلی، اور جگہوں پر بھی ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ میرا ٹاپک آج اسٹوڈنٹس ہے نا، تو میں بات اس وقت صرف ایجوکیشن انڈسٹری سے کروں گا. اس کے اور علاوہ بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں جہاں وہاں بیٹھیں گے تو وہاں بات کریں گے. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایجوکیشن انڈسٹریز کے اندر ہماری بچیاں خودکشی کر رہی ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹ خودکشی کر رہی ہیں. اس کے 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1، بلیک میل. یہ آپ کو ہی پتا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. نشے کا عادی بناتے ہیں، نشہ ملتا نہیں ہے، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پھر ان کے پاس 2 راستے رہ جاتے ہیں، زندگی بھر بے حیائی کرے یا خودکشی کر لے. جبکہ یہ 2 راستے ہیں ہی نہیں. ان کو بند کرے، اپنے رب پر بھروسہ کرے. اللہ زندگی کے حالات بدل دیتا ہے یار. مصطفیٰ کریم کی نظر پر گئی، سب بدل ہو جائے گا، سب بدل جائے گا. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. کھوٹے سکے بھی بازار میں چل جاتے ہیں. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. خودکشی کیوں کرے یار؟ ہم کیوں حرام موت مرے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم انشاءاللہ نیکی کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت میں جائیں گے. حرام موت مرنے کے لیے تھوڑی کوئی آئے تھے تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے، اور آپ کے ماں باپ نے اس لیے تھوڑی آپ پر انویسٹمنٹ کی تھی کہ آخر کار آپ کا باپ آپ کا جنازہ اٹھائے گا. لیکن والدین کو چاہیے کہ پریشر نہ کریں. پیارے آقا کی توجہ لیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری توجہ لیں. انشاءاللہ توجہ پڑ گئی، سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا رب نے چاہا تو. خودکشی نہ کریں، نکل آئیں. آج اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا اسٹوڈنٹ میل اینڈ فیمیل اگر مجھے سن رہے ہیں، کائنڈلی ریکویسٹ کر رہا ہوں، ان تمام برائیوں سے نکل جائیں. شراب سے، جوئے سے، برائی سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے، نشے سے. آج ابھی اسی وقت کمپلیٹلی آپ نیت کر لیں، بلکہ ارادہ کر لیں، اپنے رب سے وعدہ کر لیں، مولا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اس طرف نہیں جاؤں گا. تمام برے کانٹیکٹس ابھی ہاتھوں ہاتھ ڈیلیٹ کرو، اپنے موبائل سے نکال دو، نہیں چاہیے. اپنے رب پر بھروسہ کرو، اپنے رب پر بھروسہ کرو، تمہارا رب تمہیں بچائے گا، اور اللہ ہی ہے جو بچانے والا ہے. میرا رب وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں سے راستہ نکال دیا. میرا رب ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام لشکر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پانی میں سے، سمندر سے راستہ بنا دیا. اور وہی رب ہے جب فرعون اس میں آتا ہے تو ملا دیتا ہے، اس کو ڈبو دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جس نے ابابیل کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہاتھی والے لشکروں کو تباہ برباد کر دیا. اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے ہم کو، اور بالکل ایگزٹ کریں آپ وتھ امیڈیٹ ایفیکٹ. ایگزٹ کریں تمام تر سن ایکٹیویٹیز سے. ہم سنر بن کر نہیں جینا چاہتے، ہم تو اللہ کے نیک بندے بن کر جینا چاہتے ہیں. ہم نیک بن کر جینا چاہتے ہیں. ہم آگے بڑھیں، اللہ راستے کھولے گا. ہم آگے بڑھیں، ہمت کریں. والدین اب بھی اپنے بیٹوں کو ریلیز کر دیں پریشر سے، ٹیچرز ریلیز کر دیں پریشر سے، سوسائٹی پلیز ریلیز کرے اسٹوڈنٹ کو پریشر سے. آپ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، آپ نہیں کرو کیا ہو جائے گا بھائی، کیا ہو جائے گا؟ مزدور بھی یار روزگار کما رہا ہے. آپ پریشر ریلیز کر دیں پلیز. اپنے بچوں پر رحم کریں. آپ ایک اور پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ نہیں جو ہم کہہ رہے وہ بنو. بھائی نہیں بن سکتا، وہ نہیں بن سکتا بھائی، نہیں بن سکتا. اگر وہ کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا، غیر اخلاقی نہیں ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی، آپ اس کو سپورٹ کرو یار. اپنے بچوں پر رحم کریں. اپنے بچوں کو اگر آپ نے کچھ بنانا ہی ہے نا، بنانا ہے نا، پریشر ڈالنا ہے نا، تو ڈالو نا، نماز پر پریشر ڈالو. جب 7 سال کا عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. تو شریعت کہہ رہی ہے نا، آپ نے پریشر نہیں ڈالا. اسلام کہہ رہے 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو سختی کرو. آپ نے سختی کی. یہاں سختی کرنے کا دین کہہ رہا ہے، وہاں سختی نہ کی. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ نہ ہوا. بچہ آپ کا بچہ ہی نہیں.
بچا ہی نہیں. بچے کو بچانا ہے تو بچپن میں بچانا ہے. یہ یاد کر لینا میری بات کو. اگر بچے کو بچانا ہے تو بچپن میں بچانا ہے. بچپن میں نہ بولو کہ بچہ ہے تو بچہ کے کر اس کو چھوڑ دیا, اب بچہ بچے گا نہیں. مسجد کی طرف لے جاتے, نماز کی طرف لے جاتے, عبادت کی طرف لے جاتے, نیکی کی طرف لے جاتے, پرہیزگاری کی طرف لے جاتے. پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. حال ایسا تھوڑی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کہا یار یہ بہت اچھی اسکول ہے. کیا اچھی اسکول تھی, کیا سکھایا؟ دیکھیں تو صحیح اسلام و دین آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے, اسلام و دین آپ سے کیا کہتا ہے. اب اس معاملے میں غور تو کریں. میں پیرنٹس سے کہہ رہا ہوں, یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو میں پیرنٹس سے بات کر رہا ہوں کہ پیرنٹس آپ سے اسلام و دین کیا بات کر رہا ہے, آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو, اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو, کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا. حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ, تحفہ, گفٹ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اچھے ادب سے مراد پیرنٹس پلیز اٹینشن, آپ سے عرض کر رہا ہوں, اچھے ادب سے مراد دیندار, متقی, پرہیزگار بنانا ہے. اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین اور دنیا میں کام آتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں, انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے. کتنا زبردست کیپٹل ہے یار آپ کا بیٹا, آپ نے اس کو پریشر میں ڈال کر کیا سے کیا بنا دیا. آپ کو پاس تو اتنی اپرچونٹی تھی کہ اپنے اس کیپٹل کو, اولاد جس کو کہتے ہیں, اس کیپٹل کو آپ اپنی دنیا کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی اس کو فروٹفل بنا دیں. مگر صرف دنیا کے لیے فروٹفل بنانے کی کوشش کی تو دنیا نے اس کو آپ کا بھی نہیں رہنے دیا. اب یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں, میری ریکویسٹ پیرنٹس ہے کہ اس کو سیریس لیں, اور میری ریکویسٹ ہے ٹیچر سے, جتنے بھی ٹیچرز سن رہے ہیں پلیز جسٹ فیو منٹس ان یور کلاس, تھوڑی دیر کے لیے 1 یا 1.5 منٹ تمام ٹیچر سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, تمام ایڈمنسٹریشن سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, پلیز میری ریکویسٹ ہے 1 یا 1.5 منٹ منیمم اپنی کلاس کے اینڈ پر ہر ٹیچر کو ایک نہ ایک سنت اور ایک نہ ایک اخلاق کی بات اسٹوڈنٹ کو بتانے کو پابند کر دیں. مثال کے طور پر چلیں آج سلام کا طریقہ سیکھتے ہیں, کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرا دے اور پھر کہہ دے کہ السلام علیکم کہیں گے تو 10 نے کیا, اور رحمت اللہ ساتھ کریں گے تو 20 نے کیا, وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نے کیا. اسی طرح جواب بھی سکھا دے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. کتنی دیر لگی؟ ریئلی آپ بتائیں کتنی دیر لگی؟ اور اگر استاد صاحب اچھی نیت کے ساتھ کرے تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے. اسٹوڈنٹ آپس میں سلام کریں گے کتنا ثواب ہے. اتنی پیاری سنت کو عام کرنے کا ثواب آپ کے حصے میں آ جائے گا. 1 منٹ 1.5 منٹ کی بات ہے. ہاتھ ملانے کی سنت اور آداب, بولنے کی سنت اور آداب, مسکرانے کی سنت اور آداب, چلنے پھرنے کی سنت اور آداب. آپ بولے گا یار ملے گی کہاں سے؟
ہم آپ کو 163 مدنی پلس یعنی 163 مدنی پھول امیل سنت کا چھوٹا سا بکلیٹ ہے، رسالہ ہے، وہ لے لیں، سٹارٹ تو لیں، ہم آپ کو اور لکھ کر دے دیں گے۔ مقتدۃ المدینہ سنت اور آداب کتاب مقتدۃ المدینہ سے ملتی ہے، وہ لے لیں۔ اتنا لٹریچر موجود ہے، میں جو بات کی ہے کیریکولم لٹریچر موجود ہے، مقتدۃ المدینہ دعوت اسلامی کا پبلشنگ ادارہ ہے، اب لے لیں وہاں سے۔ مدنی مذاکرہ دے کے امیل سنت کا ہر ہفتے، انشاءاللہ وہاں سے آپ 50 چیزیں لکھ لیں گے کہ یار اس ہفتے کا تو میٹیریل مل گیا۔ اگر ٹیچر کا مائنڈ بنا ہوا ہے، اچھا ضروری نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریشن آپ کو پابند کرے، اگر ٹیچر یہ کام کرتا ہے، اگر ٹیچر یہ کام کرتے ہیں تو I don't think مطلب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی منع کرے گا۔ ٹھیک ہے، چند ایک اسکولز کی ایگزامپل ہیں جہاں پر ماحول ہے ایسا، وہ پیرنٹس خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا بچہ تو عاشق رسول بننا چاہیے، بس ہمارا بچہ عاشق رسول بننا چاہیے، عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا ہمارے بیٹے کی گٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ وہ کہے ہمارا بچہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے، یا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ وہ کہے ہمارا بچہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ ایسے اسٹوڈنٹ بنے، ہماری سوسائٹی کا نقشہ بدل جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ میرے ایسے بااخلاق تربیتی یافتہ اسٹوڈنٹ ان کے ایگزامینیشن کے ٹائم پر باہر رینجرز اور پولیس کھڑی ہوئی ہو کہ یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو؟ بھائی ہمارے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، ہمارے جو دارالعلوم جامعۃ المدینہ بنے ہوئے ہیں، اس کے ایگزامینیشن میں تو کوئی پولیس نہیں کھڑی ہوتی۔ ہمارے یونیورسٹی کالج کے ایگزامینیشن کے باہر پولیس کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ پتہ چلا اخلاق کہیں اور سکھائے جا رہے ہیں، کردار کہیں اور سنوارا جا رہا ہے، یہاں کیوں نہیں؟ جب 5 کروڑ اسٹوڈنٹ مجھے بتایا گیا، میں نے جو پڑھا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، جب میرے ہی وطن عزیز سے 5 کروڑ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں تو میرا تو ٹارگٹ بنے نہیں بنے یار، میرے تو منہ میں پانی آئے گا نا کہ میں ان تک بھی تو بات پہنچاؤں۔ اور آج مجھے میری مجلس سے موقع دیا ہے نا کہ میں انہیں کہوں کہ نیک اعمال کا رسالہ لے لو بھائی، جس میں آداب، سنتیں، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، علم، عمل، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت کچھ اس پہ ڈلا ہوا ہے۔ تو طلاق کی عادت نکالنی ہے تو نیک اعمال کا جائزہ لے لیں، آپ کی جناب کہنے کی عادت پیدا ہوگی، اخلاق بہتر ہوں گے۔ دعوت اسلامی نے بہت کچھ دیا ہے ہم کو۔ تو میری تمام تر جو پیرنٹس ہیں ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے، اور ڈیفینیٹلی جب میں بات کر رہا ہوں تو اسٹوڈنٹ تو سمجھ ہی رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اسٹوڈنٹ تو سمجھ ہی رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں کس کو کہہ رہا ہوں۔ آپ تو یوں سمجھے کہ وہ تو جب کریں گے اپنے تعلیمی اداروں میں کریں گے، آج تو آپ مجھے سن رہے ہو نا، آپ تو مجھے اس وقت سن رہے ہو، تو آپ تو میری بات مان لو، اور آپ اپنے اندر کردار سنواریں، اپنے کردار کو سنواریں، اور گناہوں سے بچ کر رہیں۔ گناہ کے 10 نقصان جو میں نے کہا میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا، تو میں اس طرف آ رہا ہوں، لیکن آپ پہلے اچھی سی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچ کر جئیں گے، گناہوں سے بچ کر جئیں۔ میں نے آپ کو الحمدللہ لٹریچر کا بھی بتایا، کتابوں کا بھی بتایا، اب میں گناہوں کے 10 نقصانات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بھی سن لیں، اور گناہوں سے بچ کر جینے کی عادت بنانے کی نیت کر لیں۔ صلو علی الحبیب۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہ اگرچہ ایک ہی ہو، گناہ اگرچہ ایک ہی ہو، اپنے ساتھ 10 بری خصلتیں لے کر آتا ہے۔ نمبر 1، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غضب دلاتا ہے، حالانکہ وہ رب تعالیٰ اس بندے پر غضب فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 2، وہ یعنی گناہ کرنے والا ابلیس لعین کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، گناہ کرنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے۔
گناہ کرنے والا جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. گناہ کرنے والا وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے. وہ اپنے باطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے حالانکہ وہ پاک ہوتا ہے. گناہ کرنے والا وہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ایذا دیتا ہے. اس کے گناہ لکھ رہے ہیں. اب سوچئے آپ نے کیا لکھوایا یار. جو بات آپ اپنے ماں باپ اور دوست کو نہیں لکھوا سکتے وہ اللہ کے ان معصوم فرشتوں کو لکھوا رہے ہیں. گناہ کرنے والا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے روضہ مبارک میں رنجیدہ کرتا ہے. ہمارے اعمال مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں حاضر کیے جاتے ہیں. گناہ کرنے والا زمین اور آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے. اور گناہ کرنے والا وہ تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے. یہ 10 بری عادتیں گناہ کرنے کی وجہ سے اس میں آتی ہیں. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اپنے آپ کو گناہ سے ڈرائیں, گناہوں سے بچائیں کہ کہیں گناہ کرتے کرتے موت نہ آ جائے. اور اپنی جوانی کو عبادت میں گزاریں, نیکی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اپنی جوانی کو گزاریں. اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کو کتنا پسند فرماتا ہے. میں نے اس پر آپ کو حدیث بھی سنائی ہے. ایک اور حدیث سن لیجیے. بے شک اللہ اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کر دیا. اللہ 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 کرم کرے اور ہمیں بس گناہوں سے بچ کر عبادت کرنے کا ذوق و شوق, نیکی و تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی پسند کا بندہ بنائے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نیک نوجوان مسجد میں مشغول رہتا تھا, یعنی مسجد میں عبادت نیکی میں وہ اپنا وقت گزارتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو راتوں رات اس کے غسل و کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور راتوں رات دفن کر دیا گیا. نیک نوجوان کون تھا؟ سب کہیں کون تھا؟ یہ نیک نوجوان تھا. یہ کون تھا؟ نیک نوجوان تھا. ہاں یہ یاد رکھنا. یہ کون تھا؟ نیک نوجوان تھا. اس کا انتقال ہو گیا, راتوں رات اس کی تدفین ہو گئی. ٹھیک ہے. صبح جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ اس کے والد کے پاس اس نیک بیٹے کے انتقال کی تعزیت کے سلسلے میں تشریف لے گئے. تعزیت کر لینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ میں بھی اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر لیتا. اس عرض کی امیر المومنین رات کافی ہو چکی تھی لہٰذا آپ کے آرام کے پیش نظر آپ کو بتانا مناسب نہ سمجھا. تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا مجھے اس نیک نوجوان کی قبر کے پاس لے چلو. لہذا امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو اس کی قبر کے پاس لے جایا گیا. آپ یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا اے فلاں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ترجمہ کنز الایمان. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس نیک نوجوان نے قبر کے اندر سے 2 مرتبہ جواب دیا امیر المومنین میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. تو میرے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں, عاشقان رسول, ٹیچرز, پروفیسر, لیکچرار اور جو اس وقت ایجوکیشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ اسلامی بھائی جمع ہیں, مدنی چینل پر ہیں, میں آخر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں مزید اس موقع کی مناسبت سے. یہ ایک ڈاکٹر ایک ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یہ یوں سمجھے کہ ایک کوالیفائڈ آدمی لکھ رہا ہے غیر معیاری تعلیم کی وجہ سے 10-12 سال اسکولوں میں گزارنے کے باوجود اکثر شاگردوں کو معلومات اور اعتماد کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے. ایسا ہی ہے.
کسی کالج سے پڑھے طالب علم سے آپ معلومات پر مبنی گفتگو کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 12 سال تعلیمی ادارے میں گزارنے کے بعد اس کا ذہن کتنی وسعت حاصل کر پایا. بہت برا حال ہے. 12 سال. اچھا انہوں نے تو یہ بات لکھی, میں نے اس پر غور کیا. آپ گریجویشن کتنی عمر میں کرتے ہیں؟ 20 21 20 21 مور اور لیس. مگر آج کے دور میں ایک کہلاتی نہیں ہے تعلیم. 20-21 سال کے ہو گئے, چلو گریجویشن کی. 21 سال تعلیمی ادارے میں گزارنے کے بعد میں اپنے مسلمان نوجوان کے ہاتھ میں قرآن پاک دیتا ہوں. پہلے تو یہ قرآن پاک ہاتھ میں لیتے تو شاید اس کو یاد نہیں ہوتا ہوگا کہ مجھے با وضو قرآن پکڑنا چاہیے, کہ بے وضو قرآن پکڑ نہیں سکتے. چلو اس نے وضو بھی کر لیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کو وضو کرنے آیا کہ نہیں آیا, ٹھیک. اب اس نوجوان کے ہاتھ میں قرآن کریم دیتا ہوں کہ اس کو پیارے بھائی پڑھیں. 21 سال تعلیمی ادارے میں رہنے کے بعد میرا یہ مسلمان نوجوان دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہا. 21 سال تعلیمی ادارے میں رہنے کے باوجود میرا یہ مسلمان نوجوان نماز نہیں پڑھ پا رہا. نماز پڑھ لیتا ہے, پتہ نہیں اس کو کہ یہ کیا ہے, فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, شرط کیا ہے, سنت کیا ہے, مستحب کیا ہے, اس کو پتہ نہیں. میں سوچتا ہوں پھر 20-21 سال کی عمر میں بیچارہ یہ کیا آیا. اچھا نوکری کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں تو ہمارے کو کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے, آپ نے پڑھائی کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس ماسٹرز نہیں ہے, آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے 15-20 ہزار روپے کی آپ کو جاب مل جائے گی, گریجویشن ہے. گریجویشن والے کو کتنے کی نوکری ملتی ہے؟ 15-25 ہزار روپے کی. وہ بھی مل گئے تو مل گئے, نہیں ملی تو نہیں ملی. یہی ہے نا. 21 سال تعلیم ادارے میں گزار کر 20-22 ہزار روپے کا یہ میرا نوجوان نہیں بنا. تو پتہ چلا دنیا تو ہاتھ آئی نہیں. دوسری طرف دیکھتا ہو تو قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آ رہا, نماز نہیں پڑھ رہا, غسل نہیں آ رہا, وضو نہیں آ رہا, اور دین و اسلام کی بنیادی باتیں مجھے نہیں آ رہی ہیں. میرے تعلیمی اداروں سے وابستہ اے عاشقان رسول, میری ریکویسٹ ہے آپ سے, جب 5 کروڑ بچے, 5 کروڑ نوجوان میل اینڈ فیمیل آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, جب وہ 20-21 سال کی عمر میں اگر آپ کے تعلیمی ادارے سے نکلیں تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ یہ اس کو نماز, وضو اور غسل کے معاملات تو پتہ ہوں, اس کو بالغ ہونے کے تو احکام پتہ ہوں کہ بالغ کس کو کہتے ہیں. یہ اسکول, کالج, یونیورسٹی, ایک بینگا مسلم, یہ تو نیسیسری بات کر رہا ہوں نا. ایک عام سی تو بات ہی کرا کہ چلو کرا تو کرا, نہیں کرا تو نہیں کرا. یہ تو کرنا ضروری ہے. ہم تو دینی طالب علم کو کہتے ہیں کہ اس کو یہی آنا چاہیے تھا. بھائی میرے کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں کو تو پوچھو تمہیں کیا آنا چاہیے تھا. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے تعلیمی ادارے میں؟ پلیز اس کو غور کیجیے. اگر کوئی ایسے شخص سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں, تو اللہ کرے کہ یہ بات میری کوئی ایک اچھے شخص کے کان میں چلی جائے. ایک اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے ایشوز ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ ایک بڑا پرابلم ہمارے یہاں چل رہا ہے. تعلیم کے حوالے سے رہنمائی, تعلیم برائے نوکری بنا دی ہم نے, تعلیم برائے روزگار. اسٹوڈنٹس, میرے طالب علم جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں کہہ رہا ایسا نہ کریں, ہنر سیکھیں, دین اسلام پر عمل کریں, شریعت و سنت پر عمل کریں, ہنر سیکھیں, اپنی تربیت پر دھیان دیں, اور اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے مستقبل میں کے معاملے میں آپ کے لیے اچھا فیصلہ فرما دے گا. اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دو پیارے اسلامی بھائیوں. پھر ایک بہت پرابلم جو ہمارے تعلیمی اداروں میں آ رہا ہے, جس کو یہ ہم چاہیں تو آپ دور کر سکتے ہیں, وہ ہے ناکامی کا خوف. ناکامی کا خوف اپنے اسٹوڈنٹ سے نکال دیں. یہ میں ٹیچر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. میرے پاس بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن میں نے اب گھڑی کی طرف دیکھا تو گھڑی اب مجھے زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. تو کافی کوشش کی کہ میں نے آپ کو جو اپنا ایک معافی ضمیر تھا یا جو میرے احساسات تھے, یہ سب میں نے آپ تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. اور فائنلی جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ اپنی جوانی کو عبادت میں گزارنا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا.
عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. یہ عرش کا سایہ جس خوش نصیبوں کو ملے گا نا، ان میں ایک وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہے. نگاہوں کی حفاظت کریں اور نیکی تقوی پرہیزگاری اختیار کریں. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں کہ تم میرے لیے 6 چیزوں کی ذمہ داری لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. تم میرے لیے 6 چیزوں کی ذمہ داری لو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. نمبر 1، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت ادا کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. کیا فرمایا؟ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی اس سے ظلم اور گناہ مت کرو. اس سے ظلم، فرماتے تم مجھے 6 چیزوں کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے، دینی ماحول سے وابستہ رہیں. اپنے تعلیمی ادارے میں جو کچھ خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر دور کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں آج کے ہزاروں طلباء کرام، اسٹوڈنٹ، آج یہ ہزاروں اسٹوڈنٹ جمع ہوئے ہیں. کوئی دعوت دینے والا تھا تو آئے نا. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے نا، نیکی کی دعوت سننے کے لیے جمع ہوئے نا، دور دور سے آئے نا سفر کر کے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، امید میں حسن زن یہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے جمع ہوئے ہیں. تو کوئی نیکی کی دعوت دینے والا آیا تو ماشاءاللہ یہ رزلٹ آیا نا. آپ سارے مل کر کوشش کریں. قرآن میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے. تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے. آپ دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں. آپ اپنے ادارے میں درس دیں، آپ مدنی قافلے وہاں سے سفر کرائیں، آپ ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں، مدنی مذاکرے دکھائیں. اپنے تعلیمی اداروں میں اس طرح کے دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کو نافذ کریں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دنیا اور آخرت اللہ کریم بہتر بنائے. نیک بن کے جینا ہے، نیک بن کے جینا ہے اور صرف نیک بن کے جینا ہے. آؤ دعا کرتے ہیں. مجھ کو مولا آمین آمین. نیک خصلت بنا، مجھ کو مولا ہر گناہ سے بچا، مجھ کو مولا نیک خصلت بنانا، مجھ کو مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، بے سبب خدا کر دے بخشش، بے سبب اے خدا کر دے بخشش. حشر میں مجھ سے کرنا پرسش، نام
رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے مولا، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، عمر بدیوں میں ساری گزاری، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرمساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا، بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ آخر میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس اسپیشلی ٹیچرز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے جو ڈیجیٹل نیٹ ورک ہے ہمارا، جس کے ذریعے اسپیشلی میں آپ کو عرض کروں ہمارے جو آن لائن کورسز ہیں، اس میں ٹیچرز بھی، ریکویسٹ ہے میری، ٹیچرز بھی اس میں حصہ لیں، اور آن لائن ½ آور 1 آور کی کلاسز ہیں، نماز، وضو، غسل، کیونکہ صرف اسٹوڈنٹ کا پرابلم تو نہیں نا، ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ مجھ سے میری فرائض کے متعلق پوچھ گچھ ہوئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو جو بھی اسٹوڈنٹ ہو یا ٹیچر ہو یا پیرنٹس ہو، نمازیں درست ہوں، وضو درست ہو، غسل درست ہو، ٹھیک ہے بڑی کتابیں ہم پڑھا لیتے ہیں، بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اب دیکھ کر قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے تو کیا بنے گا ہمارا؟ زیادہ میری ریکویسٹ ہے، پلیز میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے ساتھ ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر، پلیز آپ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے آن لائن پر لائیں اور ½ این آور، 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی کلاسز لے لیں، جس میں آپ اپنی پسند کے more than 30 کورسز ہم آپ کو دے رہے ہیں، آفرڈ ہے ہماری more than 30 کورسز کی، آپ اس کو لیں، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کے ذریعے بہت کچھ ہمارے کردار میں بہتری پیدا ہوگی، بہت کچھ کردار میں بہتری پیدا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری مجلس سے بھی، اسٹوڈنٹ سے بھی، ٹیچر سے بھی اور اتھارٹی سے بھی ریکویسٹ ہے، پلیز اپنے اداروں میں اسپیشلی جو ہاسٹلس وغیرہ کے ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں، وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کو شروع کریں، تاکہ قرآن کریم کی مفت تعلیم ہے، بالغوں کی مفت تعلیم ہے، بتایا جائے گا، بہت کچھ بتایا جائے گا۔ اور یہ ہمارا مطلب دیکھیں، اب نصاب میں کچھ آیا یا نہ آئے، اب یہ ہمارے ہاتھ پہ تو ہے ہی نہیں نا کہ اب سلیبس میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، یہ ہمارا اب کیا کر سکتے اس میں، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں اس پر تو بات کریں نا۔ اسپیشلی جو پرائیویٹ کالجز، پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشن ہے، ان کو تو کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، آنر ہیں یا جو یہ آپس میں ایک مشاورت کر لیں کہ یار مدرسۃ المدینہ بالغان کھول دو، ان کا قاری صاحب آ جائے گا، کون سے پیسے لینے ہیں، ہم نے کوئی آپ سے پیسے نہیں لینے، فری آف کاسٹ ہے یہ تعلیم، یہ دین کی تعلیم کی خصوصیت ہے۔ ہماری دنیا کی تعلیم میں کتابیں ہم خریدتے ہیں، منتھلی فیس ہم دیتے ہیں، ہاسٹل کی فیس ہم دیتے ہیں، کینٹین کے پیسے ہم دیتے ہیں، مگر جب آپ عالم بننے آئیں گے نا، اللہ آپ کو عالم بننے کی توفیق عطا کرے، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کی اللہ توفیق عطا کرے، کتابیں آپ کو ہم فری دیں گے، منتھلی فیس نہیں لیں گے، رہائش آپ کو فری دیں گے، 3 ٹائم کا کھانا فری دیں گے، اور انشاءاللہ عزت وہ ملے گی کہ ہر آدمی آپ کا جوتا اٹھانے کے لیے آگے بڑھے گا، آپ کی عزت ہوگی، معاشرے میں، سوسائٹی میں عزت ہوگی۔ آج 22 گریڈ کا آدمی بھی اگر مقتدی ہو تو آگے بڑھ کر امام کے ہاتھ وہی چومتا ہے کہ ہمارے مسجد کا امام ہے،
اب 22 گریڈ کے آدمی کی تنخواہ 3 لاکھ روپے ہوگی، امام کی تنخواہ 20-25 ہزار روپے ہوگی، لیکن جو عزت امام کو اللہ نے دی ہے نا، وہ اپنا مقام اپنا آپ رکھتے ہیں، وہ ممبر و محراب پر بیٹھے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان عاشقان رسول کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو آپ آئیں اس طرف، دین کی طرف آئیں، عالم بنیں۔ جب ایک دنیاوی تعلیم بھی آپ کے پاس تو موجود ہے، آپ عالم بنیں، پھر دیکھیں اس دین کی خدمت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ آپ وہ امامت کورس کریں، آن لائن امامت کورس کر لیں نا، آئے فزیکلی سیکھے تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، آن لائن کر لیں، آدھا 1 گھنٹے کی کلاس ہے۔ کچھ آپ کو کہتے رہے آپ کے پاس ہنر کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، وہ یوں بولیں گے میرے کو امامت کرانے آتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ مجھے امامت کرانے آتی ہے۔ کتنا بڑا ڈگری، کیا یہ تو ڈگرا ہے۔ ڈگری کیا ہوتی ہے؟ ڈگری کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ باتیں کرتے، آپ ہی سے فیلڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ آج کے یہ جو سرٹیفکیٹ مارک شیٹ ہے، یہ تو گویا کہ ہماری فیسوں کی رسید ہے۔ تربیت تو وہاں جہاں تربیت اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ یہ ادارے 5 کروڑ یا دنیا میں کروڑ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ان کو بھی کیوں چھوڑیں؟ انہیں بھی انشاءاللہ پڑھائیں گے، سکھائیں گے یار۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہزاروں اسٹوڈنٹ جو آج جمع ہوئے ہیں، اگر یہ پکا عزم کر لینا، اور جو اس وقت ہماری چھتوں کے نیچے ٹیچرز جمع ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ عاشقان رسول، میرے ٹیچر اسلامی بھائیوں، آپ نے اگر عزم کر لیا نا کہ ان کے اخلاق اور کردار کو میں درست کروں گا، دعوت اسلامی دے مجھے کچھ نہ کچھ، مجھے واٹس ایپ کر دو۔ آپ کو واٹس ایپ ہی کیا کروں، ہمارا روزانہ فیس بک پر آپ دیکھیں، ہمارے فیس بک پر ہمارے سوشل پلیٹ فارم ہیں، روزانہ کی پوسٹیں، روزانہ کی ویڈیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اس وقت مور دین 45,000 ویڈیوز دعوت اسلامی کی یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں۔ ڈیفرنٹ موضوع، موٹیویشنل اسپیچز ہماری آپ کو سوشل میڈیاز پر ملیں گی، آپ کو ہماری پوسٹیں ملیں گی، تحریریں ملیں گی، امیر سنت کے ماشاءاللہ مدینہ بیانات ملیں گے۔ کڈس مدنی چینل ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ کڈس مدنی چینل، اپنے بچوں کو کڈس مدنی چینل پر، آپ کی جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو کلاسز ہوتی ہیں، 1st 2nd نرسری، وہاں پر انشاءاللہ آپ کڈس مدنی چینل کی ویڈیوز چلائیں۔ تربیت کے اتنے مواقع دعوت اسلامی آپ کو دے رہی ہے، فری آف کاسٹ دے رہی ہے۔ ہماری ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے آپ کو پیسے تھوڑی لے رہے ہیں، یا بکس ڈاؤن لوڈ کرنے کے آپ سے پیسے تھوڑی لے رہے ہیں، سب فری ہے، فری آف کاسٹ، پیارے محبوب کی امت کے لیے۔ الحمدللہ ہم اس کے مرید ہیں کہ امیر اسلام فرماتے ہیں میری کتابوں اور میری کیسٹوں اور میری چیزوں سے بھی مجھے تو دنیا کا نفع نہیں لینا، میری اولاد کو بھی آپ نے فرمایا کہ میری اولاد بھی سے نفع نہ لے، سب اللہ کے لیے وقف ہیں۔ الحمدللہ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، جو میں نے عرض کیا ہے آپ غور کر لیں کہ یار یہ جو دعوت اسلامی کا مبلغ کہہ رہا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں اللہ کی رضا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آپ سوچئے، میں تھوڑا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، جو دعوت اسلامی آپ کو کہہ رہی ہے کہ اگر ان تعلیمی اداروں میں خوف خدا، عشق رسول، امانت، دیانت، وعدے کی پاسداری، یہ سب آ جاتا ہے، انہی تعلیمی اداروں سے نکل کر کوئی سیٹوں پر بیٹھیں گے؟ یس اور نو؟ اداروں میں کون جاتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ انہی اداروں سے آتے ہیں۔ اگر دعوت اسلامی نے صحیح معنوں میں سینے میں عشق رسول و خوف خدا پیدا کروا دیا، آپ نے محنت کی، کوشش کی، یہ جب کسی سیٹ پر بیٹھے گا تو آپ کو لگتا ہے رشوت لے گا؟ آپ کو لگتا ہے کرپشن کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ فائلیں دبائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کسی بیوہ کا حق کھائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کسی یتیم کا حق کھائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ سود کا کاروبار کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے کسی پر ظلم کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے کسی کو قتل کروائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کسی کا مال کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ جب یہ کچھ نہیں کرے گا پھر آپ سوچئے کہ 10-12 سال یا چند سالوں کے بعد آپ کے ان عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کیسے ایماندار بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ اگر ایمانداری کے ساتھ بیٹھ گئے تو سوچئے کروڑوں مسلمانوں کا بھلا کتنا ہوگا۔
اور آج ان سیٹوں پر جو ایماندار بیٹھے ہوئے میری بات کو انڈوز کریں گے. ایسا تھوڑی کہ سارے کے سارے بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. جو جہاں بھی جائے گا وہ انہی اداروں سے, کالج یونیورسٹی سے گزر کر جاتے ہیں نا, اور کہیں نہ کہیں جا کر یہ کوئی نہ کوئی سی سروسز میں بیٹھ جاتے ہیں, رائٹ. اب اگر ان کے ذہنوں کے اندر ایمانداری و خوف خدا اور آخرت کا خوف ہوگا, یار یہ کیسے ظلم کرے گا, کیسے بددیانتی کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. ڈیفینیٹ جب یہ اداروں میں موجود افراد کی اس طرح تربیت ہوگی, شراب بک سکتی ہے, نشہ بک سکتا ہے, جوئے کا اڈا چل سکتا ہے, میری کوئی جوان بیٹی, میری کوئی جوان بہن کنواری ماں بن سکتی ہے. کیا ہمارے اس معاشرے کے اندر کوڑے کے ڈھیر پر کیا چھوٹے چھوٹے بچے ملیں گے جنہیں کتے اور بلیاں نوچ رہے ہوں گے؟ جب یہ سارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو کیا ہمارے یہاں قصور جیسے واقعات ہوں گے؟ کیا زینب جیسی بچی کے واقعات ہوں گے؟ میڈیا بھول گیا ہوگا مگر عمران اتاری نہیں بھولا, دعوت اسلامی نہیں بھولی ہے. ہم نہیں بھولتے یہ چیزیں, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف پتوں پر پانی ڈال رہے ہیں, جڑوں پر پانی نہیں ڈال رہے. جڑوں پر ہمارے یہاں کیس ہوگا ہفتہ 10 دن شور ہوگا, نیا کیس ہوگا ہفتہ 10 دن شور ہوگا. روٹ کوس پر جائیں, بے حیائی, بے شرمی, بے غیرتی کو ختم کر کے اسلام و دین کی پراپر تعلیم عام ہوگی تو یہ قصور جیسے واقعات نہیں ہوں گے. یہ قصور جیسے واقعات میں کس کا قصور ہے؟ جب اداروں میں, جگہوں پر, سیٹوں پر, ایتھارٹیز کے اندر جب اس طرح ایماندار, خوف خدا, عشق رسول سے سرشار افراد, عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہوں گے جو انہی اداروں سے پڑھ کر نکلے ہوئے ہوں گے, آپ بتاؤ کروڑوں مسلمانوں کا کیسا بھلا ہوگا, کیسا بھلا ہوگا. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے یار ان اداروں میں کام کرنا چاہیے, دعوت اسلامی کا پیغام پہنچانا چاہیے, انہیں اجتماع میں لانا چاہیے؟ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں اصلاح امت کا پروگرام, دعوت اسلامی کے 12 دینی کام, یہ پورا پروگرام ہے دعوت اسلامی کا, جس کے لیے ہم چندہ بھی کرتے ہیں, عطیات جمع کرتے ہیں, ڈونیشن جمع کرتے ہیں, ہم مساجد بناتے ہیں, مدرسے بناتے ہیں, مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ. دعوت اسلامی کی ایک دفعہ چھتری کے نیچے آ جاؤ یار, ایک دفعہ اس سائے کے نیچے آ جاؤ, تمہیں ایسے مدینے کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا جو مسا میں دماغ کو معطر کر دے گا. مدینہ مدینہ کہتے پکارو گے, چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو, لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. کوئی کیا نعرے لگاتا ہے اور یہ دیوانہ مدینے کا نعرہ لگاتا ہے. کیوں لگا رہے مدینے کا نعرہ؟ کیوں پیرس کا نعرہ نہیں لگا رہے, نیو یارک کا نعرہ نہیں لگا رہے, فرانس کا نعرہ نہیں لگا رہے, کسی اور ملک کا نعرہ نہیں لگا رہے, مدینے کا نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. رہتے ہیں میرے آقا
کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یادیں۔ مدینے کی آئے، اب یہ میٹھا میٹھا ہے نا، کتنے مزہ آتا ہے نا، روح خوش ہو جاتی ہے، تسکین ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے بندہ، ٹینشن نکل جاتا ہے۔ یہ ہے دعوت اسلامی، آقا کی غلامی، دعوت اسلامی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارا جمع ہونا قبول فرما۔ یا اللہ خطائیں معاف کر، گناہ معاف کر، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا رب کریم ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، ساری امت کی مغفرت فرما دے، نیکی کرنے کی توفیق عطا کر، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین ہماری بیماریاں پریشانیاں بھی دور کر دے، کورونا وائرس سمیت دیگر بلا اور آفتوں سے بچا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مقدر فرما، قبر جنت کا باغ بنا، بلا حساب جنت میں داخلہ مقدر کر دے۔ یا رب کریم جو نکاح کے انتظار میں اچھے و نیک رشتے عطا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال آسان و طیب عطا فرما۔ یا رب کریم وطن عزیز کی حفاظت کر، وطن عزیز کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، سب حسینوں سے بڑھ کر کے تم ہو حسین۔ دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، سب حسینوں سے بڑھ کر کے تم ہو حسین۔ قاسم رزق رب العلا ہو تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے۔ تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے۔ بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اور قدموں میں رکھ لو گناہگار کو،
قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی، جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، ہیں معاویہ بھی، جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی، جن 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 ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ اللہ کرے گا یہ سارے نعرے میرے سارے اسٹوڈنٹ کو یاد ہو جائے، کیا پتہ یہ نعرے ہی ہمیں بھی جنتی بنا دے۔ انشاءاللہ جنتی جنتی کہتے کہتے ہم بھی جنت میں چلے جائیں انشاءاللہ، اور جائیں گے انشاءاللہ۔ کیسے جائیں گے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔